آئی نور مظہر، تمہیں اپنا نہ بنا لیا تو یاد رکھنا اپنا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یہ وعدہ رہا زبرج کاردار کا۔ تم سے ایسی کوئی جنگ نہیں جو میں نے ہاری ہو۔ اور پھر یہ تو محبت و عشق کی جنگ ہے، جس میں موت تو قبول ہے لیکن محبت سے دستبردار ہونا نہیں۔ بے حد غرور سے ادا کیے جانے والا جملہ ارد گرد گونجا۔ آخر کر لیا نا وہ جو تم چاہتے تھے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ غرور، ضد، ہٹ دھرمی، جنونیت، دیوانگی میں زبرج کاردار کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے ہی دم لیتا ہے، چاہے پھر کسی کا مان ٹوٹے یا پھر ذات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے گلاب سے سرخ ہونٹ کپ کپائے، آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس گیا۔ اظہار بے بسی بے کسی عروج کو چھو رہا تھا۔ اس کی آن بان، عزت و نفس کو کیسے پل میں زبرج کاردار نے غرور اور طاقت سے چکنا چور کر دیا تھا۔ اعتماد اور فکر بے نیازی کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ آئی نور اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ پہلی بار اس سے ملی تھی۔ آلیان، میں نے تم سے کہا تھا زبرج کو کہنا رات تک وہ کاردار ولا پہنچ جائے، لیکن نہیں، تم دونوں نے تو مجھے زمانے بھر کے سامنے ذلیل و خوار کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ کیا جواب دوں گا میں کل افتخار چودھری کو جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں آئے گا؟ میکائل کاردار سخت گیر آواز میں بولتے، چکر کاٹ رہے تھے، انہیں کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ جب سامنے سے خود عورت چل کر مرد کا ہاتھ مانگنے آئے گی تو وہ کیا جواب دیں گے کہ میکائل کاردار، جس کا ڈنکا شہر بھر میں بجتا تھا، ان کی اپنی اکلوتی اولاد کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ ان کے کہنے پر نہیں آیا تھا۔ چھوٹا بچہ نہیں ہے وہ تایا جان، 27 سال کا بھرپور مرد ہے، اپنی مرضی کا غلام، وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، آپ یا میں اسے قید نہیں کر سکتے۔ انتہائی ضدی اور کھر دماغ کا بندہ ہے وہ، دنیا کو اپنے جوتے کے نیچے رکھنے والا۔ آج تک کبھی کسی کی سنی ہے اس نے؟ جو اب سنے گا۔ اسے جانا تھا، وہ چلا گیا، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اسے، اور وہ محترمہ، کیا انہیں اندازہ نہیں کہ وہ کس بھینسے کے ناک میں نتنی باندھنے چلی ہیں؟ جنگلی بھیڑیا ہے وہ، آج تک عورت ذات کی اہمیت کی قدر تو کر نہیں سکا۔ اس کو کیا خاک بیوی بنائے گا جو خود اس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اس کی خوبصورتی وجاہت پر مر مٹی ہے، اور اوپر سے بے شرموں کی طرح رشتہ لے کر بھی خود آ رہی ہے۔ حد ہے ویسے۔ آلیان خوب تپا ہوا تھا، اس نے جو بولنا شروع کیا تو بھڑاس نکال کر دم لیا۔ چپ کرو، گھر کی عورتوں کی وجہ سے تم دونوں کو اتنی شے ملی ہے کہ تم دونوں اب بالکل ہاتھ سے نکل چکے ہو، خاص کر وہ ناہنجار۔ کچھ سمجھتا ہی نہیں مجھے۔ اس رشتے کے جڑ جانے سے میری سیاسی پارٹی مضبوط ہو جاتی، میں یوں ہی تو یہ سب نہیں کر رہا نا۔ وہ ایک دم دھاڑے تھے۔ آپ کی سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تایا جان، نہ ہی وہ فائنینشلی یا اسٹرانگلی طور پہ کمزور ہے جو آپ کے دباؤ میں آ جائے۔ اس کی اپنی پوری دنیا ہے جس کا وہ بے تاج بادشاہ ہے، وہ اپنی من مرضی کے مطابق جیتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ناراض ہو یا اسے چھوڑ کر جائے، وہ تنہا جیتا آیا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں۔ آلیان انہیں سمجھا سمجھا کر اب شاید تھک چکا تھا، اس لیے فون بند کر گیا۔ میکائل کاردار نے غصے سے فون پٹخ دیا۔ مہارانی صاحبہ ابھی تک سوتی پڑی ہیں، کل تک تو بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے تھے کہ بابا میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ آپ کو اب کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یوں چٹکیوں میں یہ ڈیل ہماری ہوگی، سارا بزنس سنبھال لوں گی۔ صبح تو آنکھ کھلتی نہیں ان پاپا کی پریوں کی، چلی ہیں سب سے بڑا کانٹریکٹ حاصل کرنے۔ 2 دن میں باپ کو سڑک پر لائے گی یہ اولاد۔ فرزانہ بیگم کمرے میں آتی اسے ابھی تک سوتا دیکھ جو شروع ہوئی تو چھت پھاڑ دی۔ ان کی غصے بھری آواز پر آئی نور گھبرا کر اٹھی۔ ہائے اماں، کیا ہو گیا؟ کون مر گیا؟ کس کی بیگم کس کے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی جو صبح صبح شور مچا رہی ہو؟ حواس باختہ سی بکھرے بال آنکھوں میں نیند کے ڈورے لیے وہ جمائی لیتے بولی، 70 فون آ چکے ہیں کمپنی سے، تمہارے بابا کے مینیجر کے۔ آئی نور، اب کے فرزانہ کی افسوس بھری آواز سن کر آئی نور اپنی جگہ سے اچھلی۔ یا اللہ، اماں مجھے جلدی اٹھایا کیوں نہیں؟ میری امپورٹنٹ میٹنگ تھی آج، پاکستان سے گیسٹ آنے والے تھے بہت بڑے،
بیڈ سے اچھل کر باتھ روم کی طرف بھاگتی اب وہ کسی طوفان کی طرح گرتی پڑتی جلدی جلدی تیاری کرنے لگی۔ فرزانہ نے اپنی بیٹی کی ان اونٹ پٹانگ حرکتوں کو دیکھ دکھ سے سر پر ہاتھ مارا اور کمرے سے چلی گئی۔ آئنور 15 منٹ میں تیار ہوتی، الٹا کوٹ پہنے، سمپل فلیٹ سٹیپ والی چپل پہنے، کھلے بالیے شفاف چہرے کے ساتھ، ہاتھ میں آفس بیگ لیے بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے پاگل اولاد، ناشتہ تو کرتی جا، فرزانہ نے ہانک لگائی۔ آفس میں کر لوں گی، منہ میں ربڑ بینڈ دبائے وہ دروازے سے باہر نکلتے بولی۔ اللہ کامیاب کر دینا اسے، آمین۔ فرزانہ نے ٹھنڈی آب بھرتے دعا مانگی۔ میٹنگ روم میں جہاں لمبی سی میز کے دونوں جانب بہت سے ایگزیکٹوز خاموش سانس روک کے بیٹھے تھے، وہیں بیچ سربراہی کرسی پر کوئی اپنی پوری شان و شوکت اور تکبر کے ساتھ غصے میں بیٹھا شفاف ٹیبل پر انگلیاں ٹیپ کر رہا تھا۔ مسٹر مارٹن کہاں ہے کمپنی کے آنر؟ پورے 10 منٹ سے میں یہاں ان کا ویٹ کر رہا ہوں۔ کیا آپ لوگوں میں ذرا احساس ذمہ داری نہیں؟ غصے سے بھری لال آنکھیں لیے وہ برابر میں بیٹھے پسینہ پسینہ ہوتے مینیجر سے بولا۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت اور رعب تھا کہ وہ ہکلانے لگا۔ ماسٹر کاردار پلیز، ہم شرمندہ ہیں، لیکن ضرور کوئی بہت بڑی پرابلم آ گئی ہوگی جس سے میڈم تھوڑا لیٹ ہو گئی ہیں۔ وہ بس مینیجر کی بات وہیں ادھوری رہ گئی کیونکہ سامنے بیٹھا وہ شخص اب اٹھ چکا تھا۔ میرا وقت برباد کرنے کا بہت شکریہ مسٹر مارٹن، اپنے آنر سے کہہ دینا زبرج کاردار پورا حساب لیتا ہے، جتنا میرا وقت برباد ہوا ہے اتنا ہی نقصان اٹھانے کو تیار رہیں۔ ایک ادا سے کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ گھوما اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ کھڑا جاتے ہوئے اس قہر کو دیکھ رہا تھا جو ان کی کمپنی پر ٹوٹنے والا تھا۔ زبرج چہرے پر کرختگی لیے شانے بے نیازی سے مضبوط قدم اٹھاتا لفٹ میں چلا گیا۔ اس کے تمام ساتھی اس کے پیچھے دوسری لفٹ میں بھاگے تھے۔ اپنے سیاہ چشمے کے پیچھے سے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتا وہ اس وقت لاکھوں لڑکیوں کے دلوں پر چھری چلانے کی قابلیت رکھتا تھا۔ سیاہ کوٹ پینٹ پہنے جسمانی لحاظ سے وہ کافی دیو ہیکل تھا۔ اس کے کاندھے بے حد چوڑے اور جسم انتہائی ورزشی تھا۔ چہرے کے نقوش یونانی اور کافی جاذب نظر تھے، دکھنے میں دلکش خوبصورت توانائی سے بھرپور تھا، لیکن چہرے پر ہمہ وقت ایک غرور و تکبر کی سرخی کے ساتھ سختی چھائی رہتی جو مقابل کو اس سے 100 فٹ دور رہنے پر مجبور کرتی۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے وہ سیدھا کھڑا تھا، تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا اور کوئی عجلت میں گرتے پڑتے بکھرے بالیے اندر آیا۔ زبرج تو ایک پل کو اسے دیکھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس سے ہوا کیا ہے۔ وہ دروازے سے باہر جانا بھولتا اسے اچنبے سے تکنے لگا جو اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ مقابل کی نظر شاید اس پر پڑی ہی نہیں تھی۔ اس نے بنا دیکھے اپنا سامان زبردستی زبرج کو پکڑایا اور منہ میں دبے بینڈ سے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو باندھنے لگی۔ الٹا کوٹ اتار کر سیدھا پہنا اور پھر پیچھے کھڑے زبرج کے بازو کو پکڑ کر چپل کے سٹیپ باندھنے لگی۔ ارے یار، بہت دیر ہو گئی۔ سنا ہے وہ خڑوس ڈسپلن کا بہت پابند ہے اور غصہ تو ناک پر بیٹھتا ہے اس کے۔ پتہ نہیں میری لاپرواہی کی وجہ سے وہ یہ کانٹریکٹ ہمیں دے گا بھی یا نہیں۔ نیچے منہ جھکائے وہ چپل کے سٹیپ باندھتی بول رہی تھی۔ اس کے لمبے بال جھکنے کی وجہ سے ایک طرف گرتے کسی ریشم کے دھاگے کی طرح لہرا رہے تھے۔ زبور چپ کھڑا اسے پہلے حیرت پھر تجسس اور پھر دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ خوبصورت نہیں، بہت ہی حسین تھی، بے انتہا گوری رنگت جس میں گلابیاں کھلی تھیں، نازک شیشے سا تراشا بدن، گوری گردن کے پیچھے چمکتے تل، چھوٹی پیاری سی ناک، سرخ ہونٹ، اس کا قد زبرج کے سینے تک بھی بمشکل سے پہنچ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو۔ زبرج کی نظر اس کے پیروں پر گئی جو بہت خوبصورت گلابی لیکن مزاحیہ چپل میں قید تھے۔ اس نے ایک آئیبرو اچکاتے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، تبھی لفٹ کھلی جب وہ بنا اسے دیکھے عجلت میں اپنا سامان اس سے جھپٹتی باہر کی طرف بھاگی۔ زبرج آہستہ سے باہر آتا اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی جو دوسرے پل ہی غائب بھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ سب کے منہ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ کانفرنس روم میں آتی وہ مینیجر پھر سب کی جھکی گردن دیکھتی ابھی بولی ہی تھی جب زبرج دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سب حیران ہوتے کھڑے ہو گئے۔ ارے مسٹر کاردار آ گئے، میں بھی بس ابھی ہی آئی ہوں۔
وہ کیا ہے نا، صبح صبح اٹھا نہیں جاتا۔ یہ میرا آج آفس میں پہلا دن ہے، میں کبھی بابا کے آفس آئی ہی نہیں، میرا ماسٹر ہی ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، اس لیے لیکن اب سے میں ہی یہ سب سنبھالوں گی جب تک بابا ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ بچوں کی سی معصومیت اور خوشی لیے وہ جو بولنا شروع ہوئی تو بولتی رہی، باتیں کرتے کرتے وہ اس کے پاس ہی چلی آئی اور ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ زبورج خاموش کچھ پل اس کی زبان کی سپیڈ دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مسکراتا اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو تھام گیا جو بہت ہی نرم بلی کے بچے کی سی ملائمت لیے ہوئے تھا۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ آئنور سر اٹھا کر اس لمبے انسان کو دیکھتی، اب بھی بولتی جا رہی تھی، اور پیچھے سب لوگ پریشان اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ زبورج کی طبیعت سے سب واقف تھے۔ اسے زیادہ بولنے اور فری ہونے والے لوگ سخت ناپسند تھے۔ وہ خود کم بولتا تھا، لیکن آئنور کی باتیں وہ بڑے کمال ضبط سے نہ صرف سن رہا تھا بلکہ چل کر کرسی پہ بھی آ کر بیٹھ گیا تھا، اور سب کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ واپس آ گیا۔ 3 گھنٹے کی میٹنگ چلی جس میں صرف آئنور کی ہی آواز گونجی۔ زبورج کی تو نگاہیں صرف اور صرف اس پہ ہی ٹھہری تھی۔ وہ اسے پورے 3 گھنٹے نہ صرف اپنی پوری سماعتوں سے سنتا رہا بلکہ اس کے ایک ایک نقش و حرکت کو توجہ کے ساتھ نوٹ بھی کرتا رہا، اور پھر آئنور نے پوری کامیابی کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن دے کر وہ کانٹریکٹ حاصل کر لیا۔ میکائل کاردار، بڑی حیرت کی بات ہے، تمہاری اپنی اولاد تمہاری نہیں سنتی۔ اسے تم نے کہا تو ہوگا آنے کے لیے، یہ بھی بتایا ہوگا ہم کس سلسلے میں آ رہے ہیں؟ افتخار چوہدری لہجے میں تمسخر لیے بولے، جس پر میکائل کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ ارے بیٹا، یہ آج کل کے سب بچے بڑے ہی ضدی اور خود سر اپنی کرنے والے ہیں، بڑوں کی سنتے ہی کہاں ہیں۔ اب انابیہ کو ہی دیکھ لو، اپنا رشتہ خود لے کر آئی ہیں میرے زبورج کے لیے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بھلے سے ہم آگے نکل آئے ہیں لیکن روایات تو وہی پرانی ہے نا۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے لڑکے کا ہاتھ مانگنے لڑکی آئے، مردوں والے کام مردوں کو ہی جچتے ہیں۔ شرمین بیجی، جو زبورج کی دادی اور میکائل کی ماں تھی، ہنستے ہنستے ایسے پتھر افتخار چوہدری کو مار گئیں کہ اب بدلے میں ان کے ساتھ ان کی نازک اندام آئی بیٹی کا بھی چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ میکائل بھی اپنی جگہ سٹپٹا گئے۔ ماں جی کو بتاؤ میکائل، کچھ رشتے اونچائی کی منزلوں پر پہنچنے کی بنیاد بنتے ہیں، اگر یہ رشتہ ہو جائے گا تو تمہیں ہی سیاست میں مضبوطی ملے گی۔ افتخار چوہدری اپنی گھمبیر آواز میں شرمین بیجی کو دیکھتے بولے۔ اس کی ماں بچپن میں اسے چھوڑ کر اوپر چلی گئی تھی جب میں نے اسے پالا۔ یہ تو اپنی سیاست چمکانے میں مصروف تھا، اس کی رگ رگ سے میں واقف ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کوئی کٹ پتلی ہے جس کی ڈوریں تم ہلاؤ گے تو وہی کرے گا؟ وہ زبورج کاردار ہے، سیاست کیا دنیا میں اس کا ایک نام ہے۔ کتنے ہی بڑے بڑے سیاستدان تو اس سے اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کی منتیں کرتے ہیں، یوں ایک اشارے پر اس کے بزنس کی دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے، شیئرز کی قیمتیں درہم برہم ہو جاتی ہیں، اور تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ شرمین بیجی اب کھڑی ہوتی اپنے روب و جلال سے بولی تھی۔ میکائل نے اپنا سر تھام لیا۔ افتخار چوہدری ناک پھلاتے غصے سے انہیں دیکھنے لگے۔ زبورج کی اہمیت سے وہ بھی انجان نہیں تھے، جانتے تھے اس کی طاقت اور شہرت کو۔ جب وہ کینیڈا کی شہزادی کا آیا پرپوزل ریجیکٹ کر سکتا تھا تو چوہدری کی بیٹی کس کھیت کی مولی تھی۔ کئی حسین محجبینوں کو اس نے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ اسے عورت ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تنہا رہنے اور جینے کے مزاج کا انسان تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہو، کوئی زندگی میں مداخلت کرے اسے پسند نہیں تھا۔ لیکن چوہدری اپنی بیٹی کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیکتے مجبوراً اس کے در پہ چلے آئے تھے۔ جانتے تھے یہ اونٹ مشکل سے کروٹ بیٹھے گا، یا شاید بیٹھے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی چاہتا ہی نہیں کہ اس کا گھر بسے، میکائل ماں کو دیکھتے اب غصے سے بولے۔ شادی گڈا گڑیا کا کھیل نہیں، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا رشتہ ہے، وہ بھی من کی خوشی اور پوری رضامندی سے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ اسے خود لینے دو، اللہ نے ہر چیز کا جوڑ بنایا ہے، اس کا بھی کوئی جوڑ ہوگا۔ شرمین بیجی ناراضگی سے بولی۔ مجھے ڈر ہے اماں، جس طرح وہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، کہیں وہ ساری زندگی تنہا ہی نہ رہ جائے، اور آپ خوش فہمی میں۔ میکائل غصے سے کہتے جانے لگے۔ ارے ہٹو، تنہا مرے اس کے دشمن، گرے ہوئے کردار کا مالک نہیں ہے وہ، بہت ہی خالص جذبات ہیں اس کے۔
جس دن اسے اس کی چاہت مل جائے گی دنیا دیکھے گی اس کی محبت، وہ جو کرے گا۔ آوارہ بھمرا نہیں ہے وہ۔ سامنے بیٹھی انابیہ پر گہری چوٹ کرتی وہ خود وہاں سے تنفن کر گئی۔ وہ کسی ناگن کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھی بل کھاتی رہی۔ بھائی خدا کے لیے کبھی تو کسی کی سن لیا کرو۔ پتا ہے تایا جان نے تمہاری وجہ سے مجھے کتنی باتیں سنائیں۔ تم تو چلے گئے، سارا نزلہ ان کا مجھ پر ہی گرا۔ آلیان اور وہ رات میں ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ ان میں 1 سال کی عمر کا فرق تھا۔ دونوں ہنستے کھیلتے ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے، اس لیے دونوں کے بیچ گہری دوستی تھی۔ زبرج سگریٹ پیتا کرسی پر ریلیکس انداز میں بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن آگے کے کھلے تھے، جس سے بھاری اور ابرا سینہ صاف چھلک رہا تھا۔ گلے میں سلور چین اسے بہت ہاٹ بنا دیتی تھی۔ بات وہ آلیان سے کر رہا تھا، لیکن تصور میں کوئی اور ہی تھا جسے وہ سوچ رہا تھا۔ جب سے اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ اس کے دماغ سے نکل کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور یہ لمحہ اس کے لیے فکریائی تھا۔ تجھے ہوا کیا ہے جو چپ چپ ہے؟ آلیان بڑی دیر بعد بولا۔ لگتا ہے انابیہ سے واقعی شادی کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ آلیان کی بات پر اس نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا، جس پر وہ چپ ہو گیا۔ زبرج کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ جلتا ہوا شعلہ ہوں میں۔ ہاں، اگر یہ شعلہ چاہے تو شبنم بھی بن سکتا ہے، صرف اس کے لیے جسے زبرج چاہتا ہے۔ چھت کی طرف دیکھتا وہ دیوانگی کے عالم میں بولا تو آلیان سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھے گیا، اور تبھی زبرج نے کال کاٹ دی۔ اپنی یہ بدلی بدلی کیفیت اسے شدت سے سوچنا یاد کرنا وہ کیوں ایسا کر رہا تھا نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس پل اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر تیز ہو جاتی تھیں۔ اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں اب بھی اس کا لمس تازہ تھا۔ اس کے جسم کی خوشبو اس کی سانسوں میں بس چکی تھی۔ رات کے اس پر بھی وہ تنہا ضرور تھا، لیکن اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کا احساس ایسا تھا جیسے وہ اس کے پاس موجود ہو۔ ایک گہرا سانس لیتا وہ آنکھیں موند گیا۔ اللہ پوچھے گا تجھے بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ پتا ہے کتنا کام ہے۔ ہائے، اب میں کیسے پہنچوں گی؟ وہ گاڑی کو ایک لات مارتی غصے سے بولی تھی۔ تبھی دور سے آتی نیو ماڈل کی سیاہ مرسیڈیز اس کے بہت قریب آتے رکی تو وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ تبھی اس میں سے زبرج نکلا۔ آئینور، سب ٹھیک ہے؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ وہ پریشان چہرہ لیے اس کے پاس آتا فکر سے بولا۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ دیکھیں عین وقت پر اس کھٹارا نے دھوکہ دے دیا، وہ مدد ملنے پر خوش ہوتے بولی، جبکہ زبرج کی آنکھوں نے اچانک اسے دیکھ کر چمکنا شروع کر دیا۔ میں اسی طرف جا رہا تھا آپ سے ملاقات کے لیے، اور آپ یہاں مل گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس کے ذومعنی انداز میں کہنے پر آئینور نے سرعت سے اسے دیکھا۔ ویسے اتنی شاندار گاڑی میں اتنے ہینڈسم لڑکے کے ساتھ سفر کروں گی سوچا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں مٹکاتی شرارت سے بولی تو وہ اپنی برملا تعریف، وہ بھی ایسے انسان کے منہ سے جسے دیکھ کر دل کی حالت غیر ہونے لگے۔ وہ سنتا ایک لال پیلا ہوتا حیران رہ گیا۔ وہ اتنے دھڑلے سے اس کی تعریف کر دے گی زبرج کو اندازہ نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی تعریف پر وہ مسکراتا گردن کھجانے لگا۔ ارے آپ تو بلش کرنے لگے، پہلی بار کسی لڑکے کو شرماتے دیکھا ہے۔ وہ تالی مار کر کھلکھلائی تو زبرج بھی ہنس دیا، جس سے اس کے موتی جیسے دانت اور گال میں پڑتا گڑا دکھائی دیتا اس سے اور ہینڈسم بنا گیا۔ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ زبرج کاردار بہت خطرناک اور غسیل انسان ہے، اکھڑ قسم کا ضدی، لیکن مجھے تو آپ کہیں سے ایسے نہیں لگے۔ آپ تو بہت نائس پرسن ہیں۔ اب وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، جس پر زبرج آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر لیے اسے دیکھتے گویا ہوا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آئینور کے سب سچ کہتے ہوں، کیونکہ سب میں اور کسی ایک خاص میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے پھر گہرے لفظوں میں چھپی سچائی کو سمجھنے کی کوشش میں وہ اسے پھر سے دیکھنے لگی تھی، لیکن اب کے زبرج نے سمندر کی سی گہرائی لی ایک نظر اسے دیکھا، پھر تیز رفتار میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد تو جیسے زبرج کا دل ہر پل اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے، اس کے پاس رہنے کو مچلنے لگا تھا۔ کبھی تو وہ اتنی شدت سے اسے یاد کرتا کہ یہ تک بھول جاتا کہ وہ کیا کام کر رہا تھا، کہاں جا رہا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند تک حرام ہو چکی تھی۔ کبھی کسی چہرے میں، کسی کی باتوں میں، کسی خوشبو، تو کوئی ایسی بات جس میں آئینور کی جھلک اسے نظر آتی تو وہ بے خود سا ہو جاتا، اپنے بالوں کو جکڑ لیتا۔
وہ ایسا ناسور بن چکی تھی جس کی دوا کوئی نہیں تھی، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس کی عقل یہاں آ کر دم توڑ جاتی۔ اب وہ اپنے جم میں بنا شرٹ کے باربل ایکسرسائز کر رہا تھا جب آلیان کی کال آنے لگی۔ کیا بھائی، کہاں گم ہو؟ سڈنی جا کر ہمیں بھول ہی گئے؟ پتہ ہے بی جان کتنا یاد کرتی ہیں تمہیں، تم تو واقعی بہت پتھر دل ہو۔ آلیان اسے پسینے میں شرابور وزندار راڈ اٹھائے جس کے دونوں اطراف وزندار پلیٹس لگی ہوئی تھی، اوپر نیچے کرتا دیکھتا حسرت سے بولا، کیا فائدہ اتنی جاندار باڈی، اتنے ڈولے شولے بنانے کا، جب کسی لڑکی کو اپنے قریب آنے دینا ہی نہیں ہے تم نے، اسے گود میں اٹھانا ہی نہیں ہے، تو بلا وجہ لڑکیوں کو دور سے ترسانا ہے تم نے۔ آلیان کی زبان میں کھجلی ہوئی، جس پر زبورج ہاتھ روکتا قہر بار نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ جھٹ سے بھاگ گیا۔ اپنی ایکسرسائز روکتا اب وہ پھر آئنور کو سوچتے ہوئے اٹھا۔ کل آئنور کی کمپنی میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی تھی جس میں بزنس کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے، وہ بھی انوائٹ تھا۔ بات آئنور کو دیکھنے کی نہ ہوتی تو وہ کبھی ایسی چھوٹی موٹی پارٹی میں نہیں جاتا، لیکن کل دیدار یار تھا تو جانا تو بنتا تھا۔ زبورج یہ سوچتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ مہرون اور سکن کلر کا بہت ہی خوبصورت گاؤن، جو کہ اوپر سے ستاروں سے بھرا ہونے کے بعد نیچے بالکل پلین تھا، سیاہ رنگ کی ہیلدار سینڈلز، بالکل لائٹ میک اپ، لیکن مرون ڈارک لپسٹک لگائے، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، وہ قیامت خیز لگتی زبورج کو دور سے ہی مسمرائز کر گئی۔ دل پر ہاتھ رکھے نظریں یوں اس پر ساکت اور منجمد تھی جیسے محو عبادت ہو۔ ایسا لگتا تھا آج وہ زبورج کی مضبوط دیواریں اس کے اعصاب و غرور کو چور چور کرنے کو میدان میں اتری ہوں۔ اس کی سانسیں تھم گئیں آئنور کا ملکوتی حسن دیکھ کر۔ وہ شاید وہیں دروازے پر اسے دیکھتا ساری رات گزار دیتا، جو اگر آئنور خود آگے بڑھ کر اس تک نہ آتی۔ زبورج آئے نا، رک کیوں گئے؟ بچوں کی سی معصومیت سے ہنستے وہ بولی اور اس کا ہاتھ تھام گئی، جس سے اسے زبردست جھٹکا لگا۔ محبوب کے چھونے سے جب تک 100 والٹ کا جھٹکا نہ لگے تو کیا وہ خاک محبت ہے؟ اس سے پہلے وہ ہاتھ کھینچتا وہ لوگوں کے بیچ سے ہوتی اسے لیے آگے بڑھ گئی۔ لوگوں اور میڈیا نے اسے گھیر لیا، وہ ان کے بیچ کھڑا شاندار سا لگتا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ اس کی تصویریں لے رہے تھے، تبھی وہ بیچ میں آتے بولی، بس کر دے، کچھ وقت ہمیں بھی ان کے ساتھ گزارنے دے۔ اس کا اتنا بولنا تھا کہ سب ہنسنے لگے۔ زبورج خود مسکرا دیا۔ زبورج، ان سے ملیں، یہ میرے منگیتر ہیں، آفان، بابا کے دوست کے بیٹے ہیں، 2 ماہ پہلے ہماری منگنی ہوئی ہے۔ ایک سیدھا سمارٹ سا بندہ جس نے 3 پیس پہنا تھا، آئنور کے ساتھ آتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا، لیکن زبورج کو کہاں ہوش تھا۔ آئنور کی بات اس کے دماغ کی تنابیں جو ہلا گئی تھی، اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا، دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آنکھوں میں اشتعال لیے وہ آئنور کو دیکھنے لگا، اب وہ بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ تبھی وہ تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ انہیں کیا ہوا؟ آفان آہستہ سے بولا تو آئنور بے ساختہ اس کے پیچھے لپکی۔ زبورج، کیا ہوا؟ رکیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی جبکہ زبورج دہکتی آگ بنا بھڑ بھڑ جلتا تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہوتی پانی برسا رہی تھیں۔ اب وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں چلے آئے تھے، جہاں اس وقت ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ زبورج، کیا ہوا؟ ابھی وہ اس کے قریب آتے اتنا ہی بولی تھی جب زبورج نے اس کو بازوؤں سے دبوچے ایک گاڑی سے اس کی پیٹھ لگا دی اور اپنی قہر بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئنور تو ایک دم اس کا یہ جلاد دہشت زدہ روپ دیکھ کر زرد پڑ گئی۔ جب کسی اور کی تھیں تو میرے قریب کیوں آئیں؟ کیوں اپنی پیاری باتوں سے میرے دل میں اپنا گھر کیا؟ کیوں مجھے اپنا اسیر کیا؟ بولو۔ وہ غصے سے دھاڑتا اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ آئنور کا ننھا دل خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زبورج اسے چاہنے لگے گا۔ وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی اسے دیکھے گئی۔ محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، دن رات پاگلوں کی طرح چاہنے لگا ہوں میں تمہیں، اور اب تم کہتی ہو کہ کسی اور کی ہو۔ نہیں آئنور، تم صرف میری ہو، زبورج کاردار کی، اور زبورج جس سے محبت کر لے وہ پھر اس کا ہے۔ دنیا میں پھر کسی کی اتنی طاقت نہیں جو زبورج سے پھر اسے چھین لے۔ زبورج دنیا کو آگ لگانے کی ہمت رکھتا ہے، سب کچھ تہس نہس کر دوں گا، برباد کر دوں گا، خود کو بھی اور تمہیں بھی، جو اب کہا کہ کسی اور کی ہو، سمجھی تم صرف میری ہو۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں سب سے ایسے ہی بات کرتی ہوں،
مجھے نہیں معلوم تھا آپ اس طرح مجھے۔ اس سے آگے اس کے آنسوؤں نے بولنا شروع کر دیا۔ اب تو معلوم ہو گیا نا سویٹ ہارٹ، اب سے تم صرف میرے بارے میں سوچو، مجھ سے محبت کرو۔ اتنا کہتا وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے چل کر اندر آتی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آئینور؟ مسٹر زبور جیسے غصے سے کیوں چلے گئے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ عفان وہاں آتا بولا تو آئینور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی فکر تھی ان کی تو خود جا کر پوچھ لیتے، میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ منہ سے آگ نکالتی وہ اٹھ کر چل دی۔ عفان تو ہکا بکا رہ گیا۔ ساری رات وہ زبورج کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اس کے دل میں تو ایسا خیال کبھی نہیں آیا۔ وہ اس سے ہنس کر اس لیے بات کر لیتی تھی کیونکہ وہ سب سے ایسے ہی ملتی تھی، لیکن زبورج اس کے لیے پوزیسو ہو جائے گا یہ تو آئینور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ آخر کار تھک کر وہ سو گئی کہ جب وہ خود اس سے پیچھے ہٹنے لگے گی تو وہ بھی بھول جائے گا، لیکن زبورج نے اس کی یہ سوچ پر بھی جلد ہی پانی پھیر دیا۔ صبح ہوتے ہی اس کا فون بجا۔ جب نیند میں بنا دیکھے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ پریٹی ڈال، اٹس می زبورج۔ ابھی تک سو رہی ہو اور میں یہاں ساری رات تمہاری یادوں میں جاگتا رہا۔ جانتی ہو آئینور، میں نے جب پہلی نظر میں تمہیں دیکھا میں تب سے تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اب اس حد تک جا چکا ہوں کہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ زبورج کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے اظہار محبت کرتا وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آئینور کی آنکھیں اب پوری کھل گئیں۔ آئینور مظہر، تمہیں اپنا نہ بنا لیا تو یاد رکھنا اپنا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یہ وعدہ رہا زبورج کاردار کا تم سے۔ ایسی کوئی جنگ نہیں جو میں نے ہاری ہو، اور پھر یہ تو محبت و عشق کی جنگ ہے جس میں موت تو قبول ہے لیکن محبت سے دستبردار ہونا نہیں۔ اتنا کہتا وہ فون رکھ گیا۔ جب کہ آئینور کی تو سٹی گم ہو گئی۔ نیند بھاگ گئی تو وہ اٹھتی تیار ہوتی آفس چلی آئی۔ آفس میں بیٹھی وہ کام میں دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی زبورج دروازہ کھولتا اپنی شاندار موجودگی کے ساتھ اس کی زندگی میں ہلچل مچانے چلا آیا۔ اسے دیکھ آئینور حیران ہوتی سیٹ سے اٹھ گئی۔ تبھی وہ چلتا اس کے بہت قریب آتا اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سینے سے لگا گیا۔ آئینور تو اس کی اس حرکت پہ شرم سے لال ہو گئی۔ کل تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، دل کیا کہ تمہیں سب کی نظروں سے چھپا کر کہیں دور لے جاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ محبت کے اظہار کے بعد زبورج کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گیا تھا۔ اپنی ان حرکتوں پر وہ خود ہنس دیا۔ زبورج، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی حد میں رہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ بھلے ہی میں فارن کنٹری میں پیدا ہوئی ہوں، لیکن میرے والدین نے میری پرورش عزت دار گھرانے کی شرم و حیا والی لڑکیوں کی طرح کی ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے ایسے احساسات و جذبات نہیں رکھے۔ وہ دھکا دے کر اس سے دور ہٹتی غصے سے بولی۔ عفان، جسے اس کے بابا نے منہ زبانی منگنی کی تھی، آج تک کبھی اس نے آئینور سے ایسی کوئی بات یا حرکت نہیں کی تھی جس سے اس کا دل پگھلتا۔ نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی پیار بھری بات، نہ کوئی حسین لمحہ ان کے بیچ آیا، لیکن زبورج کے آنے سے جیسے پہلی بار اس کا دل سچ مچ دھڑکا تھا۔ یہ تو اچھا ہے نا کہ تمہارے خالص جذبات صرف میرے لیے ہیں، اور میری حد تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ اسے مزید اپنے سینے میں دباتے بولا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، اور میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ جائیں یہاں سے اب۔ ڈھیروں ہمت جمع کرتی وہ بہادری سے اس دیومالائی انسان سے بولی، جس پر وہ ہنس دیا۔ یہ وقت بتائے گا پریٹی ڈال۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آئینور اپنی تیز ہوتی سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر کر لیا نا وہ جو تم چاہتے تھے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ غرور، ضد، ہٹ دھرمی، جنونیت، دیوانگی میں زبورج کاردار کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے ہی دم لیتا ہے، چاہے پھر کسی کا مان ٹوٹے یا پھر ذات، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے گلاب سے سرخ ہونٹ کپ کپائے، آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس گیا۔ اظہار بے بسی بے کسی عروج کو چھو رہا تھا۔ اس کی آن بان، عزت و نفس کو کیسے پل میں زبورج کاردار نے غرور اور طاقت سے چکنا چور کر دیا تھا۔ اعتماد اور فکر بے نیازی کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ آئینور اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ پہلی بار اس سے ملی تھی۔ وقت کے ساتھ زبورج کی دیوانگی اور محبت آئینور کے لیے بڑھتی گئی۔ آئینور اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے زبورج کو سمجھائے کہ وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی۔ وہ کسی اور سے کمیٹڈ ہے۔ وہ اپنے باپ کی عزت کو نہیں رون سکتی۔ آئینور، جلدی آؤ بیٹا، تمہارے بابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فرزانہ بیگم حواس باختہ سی جلدی آ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جو گہری نیند میں تھی۔ رات کے قریب 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی جو پسینے میں بھرے درد سے تڑپ رہے تھے۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ وہ انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے جلدی سے عفان کا نمبر ملایا، جسے اس نے بہت دیر بعد اٹھایا۔ عفان پلیز جلدی آ جاؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، میں اور موم بالکل اکیلے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ آئے نور یار میں نہیں آ سکتا، دوستوں کے ساتھ بیزی ہوں، تم ایک کام کرو ہیلپ لائن پر کال کر کے ہاسپٹل سے مدد منگوا لو۔ وہ ایسے بولا جیسے آئے نور کی آتی کال اسے کسی کام سے ڈسٹرب کر گئی ہو۔ آئے نور تو اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ یہاں اس کے باپ کی جان پر بنی تھی اور وہ اپنی موج مستی میں مگن تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عفان نے فون کاٹ دیا۔ جب اس نے صدمے سے دوچار ہوتے فون کو گھورا، بے اختیار اس کی انگلیاں اب زبورج کا نمبر ملانے لگی۔ ایک ہی بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو آئے نور، کیا ہوا؟ خیریت؟ اتنی رات کو فون کیا؟ اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری اور آئے نور کے آنسو تیزی سے رواں ہو گئے۔ آئے نور کیا تم رو رہی ہو؟ کچھ تو بولو، اب کے زمرج نے جھنجھلا کر پوچھا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، وہ اتنا ہی بولی جب زبرج کی بھاری آواز آئی۔ میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم بالکل پریشان مت ہو، بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آئے نور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اپنے کہنے پر وہ ٹھیک 5 منٹ بعد ہی اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے ظہیر صاحب کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھا۔ آئے نور تو اس کی اتنی فکر پہ ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بہت کم وقت میں ظہیر صاحب کو ہاسپٹل اپنی گاڑی میں نہ صرف پہنچایا بلکہ ایک بیٹے کی طرح سارے ہاسپٹل کی بھاگ دوڑ بھی سنبھالی۔ آئے نور تو اپنی ماں کے ساتھ بس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے انکل کی ہارٹ سرجری جلد سے جلد کرنی ہوگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیتے بولا، تو آئے نور بے ساختہ اس کے کاندھے پہ سر رکھتے رو دی۔ آئے نور پریشان مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے پیار سے کہنے پر آئے نور آنسو صاف کرتی سر ہلا گئی۔ زبور جو اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ وہ تو اسے ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور جیتی اچھی لگتی تھی۔ آنسو اس کے لیے نہیں بنے تھے۔ وہ کھڑا ہوتا ڈاکٹروں کو جلد سے جلد سرجری کا کہنے چلا گیا۔ اس کے ایک حکم پر پورا عملہ حرکت میں آ گیا۔ بہترین ڈاکٹرز کو بلوایا گیا اور 3 گھنٹے کے اندر اندر سرجری کی تیاری شروع کر دی گئی۔ مستقل 4 گھنٹے کی بڑی سرجری تھی۔ اس دوران زبور آئے نور اور فرزانہ کے ساتھ کسی مضبوط صاحبان کی طرح رہا۔ فرزانہ بیگم تو زبورج کی اتنی اپنائیت پر اسے دعائیں دیتی نہیں تھک رہی تھی۔ جب 4 گھنٹے بعد سرجری روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز مسکرا کر آتے بولے، پیشنٹ اب بالکل ٹھیک ہے، سرجری کامیاب رہی، 24 گھنٹے بعد انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ آئے نور فرزانہ بیگم تو یہ سن کر خوشی سے گلے لگتے رونے لگے۔ زبورج نے بھی شکر کا سانس لیا، اب خطرے کے بادل چھٹ چکے تھے۔ آئے نور آہستہ سے چلتی زبورج کے پاس آئی۔ پہلی بار اس کے دل نے زبورج کے لیے عجیب انوکھے انداز میں دھڑکنا شروع کیا تھا۔ اسے زبورج کا خود کے قریب رہنا، خیال رکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا جس طرح ساتھ دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا زبورج میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئیں اور گال شرم سے سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ آئے نور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے اندر ان کی ایک جگہ بنا لیتے ہیں، ہمارا سب کچھ ان کا ہونے لگتا ہے۔ تم سے بھی ایسا ہی رشتہ ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارا درد مجھے خود پر پہاڑ جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ مشکل وقت صرف تم پر نہیں مجھ پر بھی آیا تھا۔ زبورج آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے دل گرفتگی سے بولا، تو آئے نور کی آنکھیں پل میں بھیگ گئی۔ جسے اپنا سمجھا تھا اس نے پل میں ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور جسے دور کرتی آئی تھی اس نے سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا خوشی خوشی۔ وقت نے کیسے ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی، وہ یہ غم بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے آئے نور، تم اور آنٹی میرے ساتھ چلو، میں دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، کچھ دیر آرام کر لو، کھا پی لو، تب تک یہاں انکل کو بہترین ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھا جائے گا، وہ ان کا پورا خیال رکھیں گے، پھر بھلے ہی بعد میں آ جانا۔ اس نے سہولت سے مشورہ دیا جو دونوں کو سمجھ آیا۔ رات جلد بازی میں وہ اپنا کوئی بھی سامان ساتھ بھی نہیں لا سکے تھے۔ زبور ان دونوں کو گھر چھوڑتا چلا گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ فرزانہ بیگم کو گھر رہنے کا کہتی ہاسپٹل چلی آئے، جب تک ظہیر صاحب کو ہوش نہیں آ جاتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ گھر پر رہ کر ان کے لیے دعا کریں۔ وہ ابھی ہاسپٹل پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے عفان اور اس کی فیملی چلی آئی۔ ارے آئے نور بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے عفان نے بتایا رات ظہیر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اب کیسا ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے؟
عفان کے والد پریشان سے بولے۔ آئنور تو غصے سے عفان کو بس گھورے جا رہی تھی۔ ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، رات طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے عفان کو فون کر کے مدد مانگی تو اس نے صاف انکار کرتے کہا کہ میں ہاسپٹل فون کر کے ہیلپ لے لوں۔ وہ تو خیر ہو زبورج کا جو وقت پر آ گئے اور بابا کو ہاسپٹل لے آئے۔ ہر چیز انہوں نے کی، بابا کی سرجری کروانے سے لے کر ساری رات ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں ٹھہرنے، اور یہاں تک ہاسپٹل کے بل بھی انہوں نے کلیئر کیے۔ اپنوں سے بڑھ کر ساتھ دیا انہوں نے ہمارا۔ چبا چبا کر کہتی وہ ٹھیک ٹھاک آئینہ انہیں دکھا گئی تھی۔ عفان کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے تو آئنور نے بھی غصے بھری نگاہ اس پر سے نہیں ہٹائی۔ بیٹا عفان ضروری کام میں مصروف تھا، اس لیے نہیں آ سکا، تم مجھے کہہ دیتی میں آ جاتا۔ اس کے والد نے بات کو بگڑنے سے روکنے کے لیے بہانہ کیا۔ بہت شکریہ انکل، لیکن میں نے جلد ہی مشکل وقت میں بہتر انسان کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لیے بولی۔ چلو میں جب تک ظہیر کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کے خراب موڈ کو دیکھتے وہ چلے گئے تو عفان اس کے قریب آتے گرایا۔ کیا بکواس کر رہی تھی ڈیڈ کے سامنے؟ ہاں، کیا غلام سمجھا ہوا تھا مجھے اپنا؟ اور چل کیا رہا ہے تمہارے اور اس کے بیچ میں؟ جب سے وہ آیا ہے تمہارے آگے پیچھے نظر آتا ہے۔ تم بھی کچھ زیادہ ہی اسے بھاؤ دیتی نظر آتی ہو۔ کہیں تم اس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ عفان کی بات سن کر اس کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا۔ پہلے تو نہیں، لیکن اب اس کے اور میرے بیچ جو چلے گا وہ تمہیں اچھے سے سمجھ آ جائے گا، اور مجھے بھی اپنی ملکیت سمجھ کر دھونس جمانا بند کر دو۔ میں تمہاری پراپرٹی نہیں۔ ہوتے کون ہو مجھ سے ایسے گھٹیا سوال کرنے والے؟ کل رات تم نے جس طرح سے انکار کیا، شرم آتی ہے مجھے اس رشتے اور جو تمہارے میرے بیچ ہے۔ آئنور دکھ اور حقارت سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ عفان آنکھوں میں خون لیے اسے دیکھتا رہا۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد زبورج بھی چلا آیا۔ رت جگہ کی کہانی اور تھکن اس کی آنکھوں سے صاف عیاں تھی، لیکن وہ پھر بھی آیا صرف آئنور کے لیے۔ آپ کیوں آئے زبورج؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، ویسے بھی ساری رات آپ یہاں رہے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی معصومیت سے بولی۔ زبورج کو اس کی صدا پر بے اختیار پیار آ گیا۔ اور تمہارا کیا؟ تمہیں ایسے ہی اکیلا چھوڑ دوں؟ اتنا خود غرض عشق نہیں ہے میرا۔ جب تک تم یہاں ہو میں بھی تمہارے ساتھ یہی ہوں۔ اس کی آنچ دیتی نظروں کا حصار ہنوز اس کے گرد بندھا تھا۔ آئنور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ 24 گھنٹوں بعد ظہیر صاحب کو بھی ہوش آ گیا اور وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن انہیں ابھی کچھ دن ہاسپٹل میں رہنا ضروری تھا۔ زبورج اس دوران آئنور کے مزید قریب ہو گیا، اور آئنور وہ بھی تو چپکے چپکے اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اظہار سے ڈرتی تھی کہ کہیں اگر وہ محبت کی راہ پر چل نکلی اور اس کے بابا نہ مانے تو پھر وہ کیسے اپنی محبت سے دستبردار ہو سکے گی۔ یہی خوف اسے زبورج سے ایک قدم دور ہی رکھتا۔ ظہیر اب بالکل ٹھیک ہوتے گھر آ چکے تھے۔ آئنور نے انہیں سب بتایا تھا کہ کیسے زبورج نے انہیں وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچایا، ان کی مدد کی اور تب تک ان کی ہمت بن کے کھڑا رہا جب تک وہ خطرے سے باہر نہیں آ گئے۔ ظہیر صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے زبورج کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے کھانے پر مدعو کیا۔ زبورج کو اور کیا چاہیے تھا؟ موقع، اور یہ ایک بہترین موقع تھا آئنور کو مانگ لینے کا۔ وہ اچھے سے تیار ہوتا خوشیوں سے بھرا ان کے گھر جا پہنچا۔ آئنور لانگ فراک پہنے کسی گڑیا کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں کی خوشی ان کے چہرے پر ایک دوسرے کو دیکھ کر صاف چھلک رہی تھی۔ جب زبورج نے چپکے سے دروازے کے اندر آتے اپنی کوٹ کی جیب میں چھپا گلاب کا پھول نکالتے اسے دیا، آئنور تو بری طرح شرماتی وہ پھول اس کے ہاتھ سے لیتی مسکرا دی۔ ارے بیٹا آؤ۔ ظہیر صاحب ویل چیئر پہ بیٹھے تھے، جب اسے آتا دیکھ مسکراتے ہوئے بولے۔ زبورج انہیں دیکھتا سلام کر گیا۔ خیر خیریت اور چند باتوں کے بعد ابھی وہ بیٹھے ہی تھے جب عفان بھی اچانک چلا آیا۔ اس کی آمد پر زبورج اور آئنور تو تذبذب سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ عفان کے چہرے پر ان دونوں کے لیے طنز تھا۔ ظہیر صاحب اس سے بڑی گرم جوشی سے ملے۔ کھانے کا دور چلا تو سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد زبورج نے بنا وقت ضائع کیے بات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انکل میں آج صرف آپ کے بلانے پر نہیں بلکہ ایک اور ضروری کام سے بھی آیا ہوں۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ادب سے کہتے ایک نظر عفان کو دیکھا جو اسے ہی تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ ظہیر صاحب آہستہ سے بولے۔ میں آئنور کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ آئنور کو مجھے سونپ دیں۔ زبورج کی یہ بات سن کر جیسے وہاں سناٹا چھا گیا۔ ظہیر صاحب کے ساتھ عفان کے چہرے پر بھی ناگواری چھا گئی۔ آئنور کا دل تو جیسے دھک سے رہ گیا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی بابا تو کبھی زبورج کو متحیر سے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر زبورج، مجھے آئنور نے بتایا جس طرح آپ نے ہماری مدد کی ایسا کوئی نہیں کرتا آج کل۔ آپ ہمارے بہت بڑے بزنس پارٹنر بھی ہیں۔
ہم آپ کی دل سے عزت کرنے کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سے رشتہ داری جوڑی جائے۔ آئنور کا رشتہ طے ہے عفان سے، شاید آپ کو علم نہیں، اور رشتے ایک سے کر کے توڑے نہیں جاتے۔ ظہیر صاحب کی گہری سنجیدہ آواز پر سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا، آنکھوں میں غصے کے شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ اپنی انا، خودداری، عزت نفس، ذات کا وقار ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوتا دیکھ رہا تھا، لیکن کمال ضبط سے بیٹھا تھا۔ آئنور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ اسے محبت کا یہ انجام پہلے سے معلوم تھا۔ دل جیسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ عفان کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ کو اپنی قیمتی چیز کسی کو سونپنے سے پہلے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ آیا وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ یہ کہتا وہ اٹھا۔ کھانا بہت اچھا تھا ظہیر صاحب، لیکن اپنے اس فیصلے پر آپ غور ضرور کیجیے گا۔ زندگی کے فیصلے یقین، بھروسے اور محبت سے جوڑے جاتے ہیں، وعدوں سے نہیں۔ اور پھر وہ رکا نہیں۔ ایک نظر درد بھری آئنور پہ ڈالتا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ آئنور کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ تبھی عفان آتا اسے بھرپور تنزیہ نظر سے دیکھتا چلا گیا۔ میں چاہتا ہوں آئنور اور عفان کی اب شادی کر دینی چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں، اب بزنس سنبھال سکتا ہوں، تو آئنور کو آفس جانے کی اب ضرورت نہیں۔ دوسرے دن وہ تیار ہوتی ناشتہ کر رہی تھی جب ظہیر صاحب وہاں آتے بولے۔ ان کی بات سن کر وہ کتنی دیر بولنے کی قوت سے محروم رہتی۔ پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے اٹھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے زبور سے محبت کرنے کے بعد احساس ہو رہا تھا کہ یہ کتنی ظالم چیز ہے، انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ زبور نے اسے کتنے فون کیے، میسیجز کیے، لیکن آئنور دل پہ پتھر رکھتی اس کی کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے امید نہیں دلانا چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے، اس کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی۔ اب دونوں گھروں میں ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زبورج کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ کسی زخمی شیر کی طرح بل کھانے لگا۔ اسے کسی طور پر اب سکون نہیں آ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کی محبت اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، لیکن آئنور سے رابطہ ہو ایسا کوئی موقع اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ انکل، میں آئنور کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ عفان بڑی تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظہیر صاحب سے بولا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، اب تو تم لوگ ایک رشتے میں بننے والے ہو، تم دونوں کو ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جاؤ، میری اجازت کی کیا ضرورت، بس تم دونوں خوش رہو۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آئنور نے بے حد دکھی دل سے انہیں دیکھا، یعنی بیٹی کے چہرے پر چھائی اداسی انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ عفان مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اور اسے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اسے اس کے پیچھے جانا پڑا۔ سارے راستے وہ خاموش لب دبائے بیٹھی رہی۔ لگتا ہے کسی کی یادوں میں گم ہو، میری موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تمہیں، لیکن اب تمہیں میرے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، چاہے خوشی سے یا دکھ سے۔ وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہنس کر بولا، تو آئنور نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور کے دیکھا۔ اس کے بس میں اگر ہوتا تو اس کے منہ پر تھوکتی۔ وہ کب کی اس سے رشتہ توڑ چکی ہوتی، لیکن اپنے بابا کی عزت کی وجہ سے وہ خون کے گھونٹ پیتی، اپنی محبت کی قربانی دے گئی۔ تبھی لڑکوں سے بھری گاڑی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، جس میں لڑکوں نے خوب شراب پی ہوئی تھی، اور وہ آئنور کو دیکھتے ہوٹنگ کر رہے تھے، اس سے گندے جملے بول رہے تھے۔ عفان خاموش بیٹھا ہنس رہا تھا۔ آئنور کو لڑکوں پر تو غصہ آ رہا تھا، لیکن عفان کے ہنسنے پر اسے حیرت اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ اتنا گر جائے گا کہ عورت کی عزت تک بھول جائے گا، اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ تبھی وہ لڑکے بیچ میں گاڑی لاتے ان کا راستہ روک گئے۔ اس سے پہلے عفان کچھ کرتا وہ تیزی سے اترے اور آئنور کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کھینچنے لگے۔ چھوڑو مجھے، عفان بچاؤ مجھے، کوئی ہے میری مدد کرو۔ آئنور چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن عفان تو خوف سے کھڑا ان لڑکوں کو اسے لے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکوں کے ہاتھ میں گنز تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان کی پرواہ کرتا چپ چاپ اسے آئنور کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکے اب اسے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا رہے تھے۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی وہاں آتے رکی، جس میں سے زبورج انتہائی غصے سے نکلتا ان لڑکوں کے پاس پہنچا جو آئنور کو گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ آئنور اس پل اسے اپنی مدد کو آتا دیکھ خوشی سے چیخنے لگی۔ زبورج اب بری طرح ان لڑکوں کی پٹائی کر رہا تھا، لاتوں مکوں سے اس نے سب لڑکوں کو خونم خون کر دیا۔ وہ اس پل اتنا جنونی اور خوفناک ہو گیا کہ آئنور ڈر گئی۔ اس نے بھاگ کر اسے روکا۔ زبورج بس کر دیں، وہ مر جائیں گے، چھوڑ دیں انہیں، وہ اسے پیچھے کھینچتے ہوئے بولی۔ زبورج جلدی سے پلٹ کر اب آئنور کو دیکھتا اسے زور سے سینے سے لگا گیا۔
تم ٹھیک ہو آئنور؟ انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا زبورج بے حد ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ آئنور تو اسے دیکھتے ہی چلی گئی، پھر روتی اس کے سینے سے لگی۔ اگر وقت پر نہیں آتا تو آج اس کی عزت خاک میں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ کیا ہوا آئنور؟ کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو؟ زبورج بہت پریشانی سے بولا تو آئنور اس سے الگ ہوتی مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زبورج، آج آپ نہیں ہوتے تو… وہ اس سے آگے بول ہی نہیں سکی۔ شش، میرے ہوتے تو کوئی تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ بس بہت ہوا آئنور، اب میں اس عفان کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اسے اپنے ساتھ لیے اس کے گھر پہنچا، جہاں وہ پہلے ہی بھاگ کر آتا ظہیر صاحب کو جھوٹ ان کے متعلق الٹی سیدھی بات بتاتا انہیں بھڑکا چکا تھا۔ یہ دیکھیں انکل، یہ تو مجھے چاہتی ہی نہیں۔ یہ اور زبورج ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس نے گنڈوں کو ہمارے پیچھے لگا کر یہ سارا ڈرامہ کیا تاکہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے۔ زبورج اور آئنور کو آتا دیکھ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں زور زور سے چیخنے لگا۔ زبورج غصے سے تن فن کرتا ابھی اس کا منہ توڑتا کہ آئنور نے اسے پکڑ لیا۔ ظہیر صاحب آنکھوں میں قہر لیے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ آئنور! تبھی ظہیر صاحب کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ نہیں بابا، آج نہیں۔ میں اب تک خاموش تھی تو صرف آپ کی وجہ سے۔ میں نے اپنی محبت کی قربانی دی تو آپ کی محبت کے لیے، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا تو صرف آپ کی عزت رکھنے کے لیے۔ لیکن اب نہیں، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر اور زبورج پر تہمت لگا رہا ہے۔ بابا، یہ تو وہ کمظرف انسان ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے مجھے بھوکے کتوں کے آگے پھینک کر دم دبا کر بھاگ نکلا۔ بابا، آج اگر زبورج وقت پر نہیں آتے تو میری عزت شاید وہ لوگ… اس سے آگے آئنور بول نہ سکی اور سسک کر رو دی۔ فرزانہ بیگم بھاگ کر آتی اسے سینے سے لگا گئیں۔ ظہیر، آنکھیں کھولیں، اب بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر مت لگائیں۔ اس جھوٹے مکار انسان کو اپنی بیٹی دے کر اس کی زندگی برباد مت کریں ظہیر۔ اب فرزانہ بیگم جو بولی تو ظہیر صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو جھلک پڑے۔ تبھی وہ پلٹے اور ایک زوردار تھپڑ عفان کے چہرے پر مار دیا۔ عفان تو چہرے پر ہاتھ رکھے صدمے سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میری بیٹی چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ تم گھٹیا انسان ہو، لیکن میں نے پھر بھی اس کی منگنی تم سے کی۔ تم نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا اس کا، میں پھر بھی درگزر کر گیا، لیکن تم نے تو اس کی عزت ہی تار تار کر دینی چاہی۔ اب میں اپنی بیٹی سے جوڑا تمہارا ہر رشتہ توڑتا ہوں۔ جا کر بول دو اپنے باپ سے بھی، دوستی تعلق سب ختم۔ وہ اتنی زور سے دھاڑے تھے کہ سب حیران رہ گئے۔ سالے بڈھے، تیری اتنی ہمت کہ تم مجھے مارے اور رشتے توڑے۔ وہ اپنے اصل میں آتا ظہیر صاحب کو مارنے کے لیے آگے بڑھا کہ تبھی زبورج، جو کب سے کھڑا انہیں چپ چاپ برداشت کیے دیکھ رہا تھا، فوراً بیچ میں آ گیا۔ اور پھر جو اس نے عفان کی درگت بنائی تو سب کو مل کر اسے روکنا پڑا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں۔ زبورج گراتے ہوئے بولا تو عفان خونم خون سا لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے زندگی میں ہمیشہ غلط لوگوں کو اپنا سمجھا، ان سے امیدیں لگائیں، اور جو سچے لوگ تھے انہیں غلط سمجھ کر خود سے دور کر دیا۔ تم نے آئنور کی عزت بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ ظہیر صاحب روتے ہوئے بولے۔ تبھی زبورج فوراً سے آگے بڑھتا ان کے ہاتھ تھام گیا۔ ایسا مت کہیں انکل، آپ کو معافی مانگنے یا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آئنور سے محبت کرتا ہوں، یہ سچ ہے، لیکن وہ اس کے قابل نہیں تھا۔ کیا آپ مجھے آئنور کا ہاتھ دے سکتے ہیں؟ میں ساری زندگی سے محبت دوں گا، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا تو ظہیر صاحب روتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ آئنور تمہاری ہی تھی ہمیشہ، اللہ نے تم دونوں کا جوڑ آسمانوں پر بنا دیا تھا، بس میں ہی پاگل تھا جو ضد لیے بیٹھا تھا۔ ان کے کہنے پر سب کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ہائے بھائی، کیا کمال کی بھابھی ڈھونڈی ہے، جیسے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ یقین کرو میری تو انہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا گئیں۔ بیجی آئیں تو ذرا دیکھیں کیا لشکاریں مار رہی ہیں زبورج کی دلہن۔ آلیان فل موڈ میں شرارتیں کرتے بولا تو سب کے کہے گونج گئے۔ آئنور جو لال رنگ کے شرارے میں روایتی دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی، زور سے ہنستی۔ دیور جی، آپ فکر ہی نہ کریں، اپنی جیسی مست آئٹم میں آپ کے لیے بھی ڈھونڈ کر لاؤں گی، خوب ٹکر کی جوڑی لگے گی۔ وہ گھونگھٹ میں سے بولی تو آلیان خوشی سے دل تھام گیا۔ ارے ہٹ نگوڑے، تو کیا کم مسخرہ تھا جو دلہن کو بھی اپنی طرح بنانے کی کوششیں کر رہا ہے؟ ہائے ماں صدقے، کیا روپ چڑھا ہے میری بیٹی پر، نظر نہ لگے۔ شرمین بیجی آلیان کو ہاتھ سے مارتی اس کے پاس آتے بولی۔
आयनूर अपनी जगह से उठती उनके गले लग गई। ज़हीर के रजामंद होते ही ज़बूज ने पाकिस्तान से सबको बुलवा लिया। सबने जब सुना कि उसने लड़की पसंद कर ली है तो सब तो खुशी से ही नाचने लगे, सिवाय मिकाइल के। वो नाराज मुंह बनाकर बैठे थे। अरे मिकाइल, बस कर दे, अपनी मफाद के लिए अपनी औलाद की खुशियों को तो मत खा। वो लड़की अनाबिया उसके लायक नहीं थी। चल उठ, तेरी इकलौती औलाद है ज़बूज, उसकी खुशी में खुश हो जा। बीजान के अच्छे से लिताड़ने पर मिकाइल भी थोड़ा नरम पड़ते सबके साथ सिडनी आ गए, जहाँ ज़बूज उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने सारी कहानी उन्हें बताई। फिर क्या था, सब रीति रिवाज के साथ आयनूर का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गए। ज़हीर को ज़बूज की फैमिली बहुत पसंद आई और ज़बूज की फैमिली को आयनूर। आयनूर तो आलियान और बीजान के साथ ऐसा फ्री हुई कि ज़बूज ने अपना सर पीट लिया। उसके बाद सब झटपट तय हुआ और वो दिन भी आ गया जब आयनूर दुल्हन बनी उसके साथ रुखसत होकर आ गई। जीती रह मेरी बच्ची। अब बस तुम दोनों आराम करो, कल की फ्लाइट है, फिर तो हमारे साथ पाकिस्तान चलेगी। बीजान उससे खूब प्यार करते बोली। तभी किसी के खंकारने की आवाज़ आई। आप लोगों के ड्रामे ख़त्म हो गए हों तो मैं अपनी बेगम के साथ कुछ वक्त गुजार लूँ। जब से आप लोग पाकिस्तान से आए हैं ऐसा लगता है आयनूर को मुझसे छीन ही लिया। जब देखो इसके आगे पीछे मक्खियों की तरह भिन भिना रहे हैं। अब तो जान छोड़ दें इसकी। वो मसनूई गुस्से से कहता अंदर आया तो सबकी दबी दबी हंसी की आवाज़ आने लगी। अरे इतना तावला क्यों हो रहा है? तेरी ही है आयनूर, कहीं नहीं जा रही। बस आज आप जा रहे हैं हम। बीजान खड़ी हुई, आलियान को भी अपने साथ ले गई तो ज़बूज ने झट से दरवाज़ा बंद किया कि कहीं वो फिर ना आ जाए। अब के आयनूर जोर से खिलखिलाकर हंसती। ज़बूज गहरी मुस्कुराहट लिए उसके पास आता जोर से उसे सीने से लगा गया। जब वो चीखी, ज़बूज मेरी मुंह दिखाई तो करें, फिर मुझे गिफ्ट दें, उसके बाद ही आप कुछ करेंगे। उसके मासूमियत से कहने पर ज़बूज जोर से हंसा। ज़रूर ये पट्टी तुम्हें आलियान ने पढ़ाई होगी। खैर, शरारत से कहता वो आहिस्ता से उसका घूंघट उठा गया। आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। ज़बूज तो उसे देखता ही रह गया। तभी आगे बढ़कर उसके माथे पर मोहब्बत से मोहर जब्त कर दी। आयनूर, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो यकीन करो मैं मर ही जाता। ज़बूज खुमार भरी आवाज़ में बोला तो आयनूर ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। आयनूर ऐसे कैसे अपने ज़बूज को कुछ होने दे सकती थी? आपको कुछ होता इससे पहले मेरी जान चली जाती। आहिस्ता से हाथ हटाती वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख गई। दो मोहब्बत भरे दिल एक दूसरे के हो गए। उनकी मोहब्बत में रात आहिस्ता आहिस्ता पिघलती चली गई। ज़बूज की मोहब्बत उसकी रफ़ाकत में आयनूर मज़ीद हसीन से हसीन होती चली गई। दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत और दीवानगी देखकर अनाबिया का तो शिद्दत गम से बुरा हाल था। वो ख़ास उनके पाकिस्तान आने पर आयनूर से मिलने आई थी। खुशकिस्मत हो जो ज़बूज की मोहब्बत उसकी गुर्बत नसीब हुई, वरना इसने तो कितनी हसीन लड़कियों को धुतकार दिया। शायद वो तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। अनाबिया उसके गले लगती आहिस्ता से बोली तो आयनूर मुस्कुरा दी और प्यार से दूर खड़े ज़बूज को देखने लगी। जिंदगी ने मोहब्बत जैसे हसीन एहसास और इतने कीमती इंसान से उसे नवाजा था, वो जितना अपने रब का शुक्र अदा करती कम था। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।